إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک ہیں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں حضور مزید فرماتے ہیں، غرض اس آیت سے ہرگز مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ تعلیم تو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف ہے، اور محض عناد سے ایسا خیال کیا، اور محض عناد یعنی دشمنی سے ایسا خیال اس آیت کے متعلق کر لیا گیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے روح سے تو اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جانتا ہے، اور اس تعلیم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے ایک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دلی خیالات تک سے واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرماتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ سینوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اور فرماتا ہے عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، سورہ سبا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور ذرہ بر آسمان و زمین کی چیزوں میں سے اسے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرہ سے چھوٹی اور ذرہ سے بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کو معلوم ہیں۔ اور فرماتا ہے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم، سورہ مجادلہ، کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔ کسی تین شخصوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا گروہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ جہاں ہوں خدا ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو کام یہ کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ایک کر کے ان کو بتایا جائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر فرماتا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور باتیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ قرآن کریم کی ایسی تعلیم کی موجودگی میں کسی کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا خدا دھوکہ میں آ جاتا ہے یا اس پر کسی شخص کا داؤ فریب چل جاتا ہے، ایک صریح ظلم ہے۔ خلاصہ یہ کہ یخادعون اللہ کے معنی اس جگہ میں یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دھوکہ کے مشابہ ہے۔ نمبر 2، وہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دھوکہ میں نہیں آ سکتا۔ نمبر 3، وہ خدا تعالیٰ سے دھوکہ کا معاملہ کرتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ان کے غیر مخلصانہ افعال کی سزا دے گا۔ نمبر 4، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ نمبر 5، حل لغات میں ایک اور محاورہ بھی لکھا گیا ہے کہ عرب کہتے ہیں سوقن خادعتن، بازار دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منڈی کے بھاؤ ایک رنگ میں نہیں چل رہے بلکہ کبھی یکدم بڑھ جاتے ہیں اور کبھی یکدم گھٹ جاتے ہیں۔ ان معنوں کے روح سے اس آیت کے یہ معنی ہوگے کہ منافقوں کا معاملہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا نہیں ہے، کبھی وہ مومنوں کے روب میں آ کر اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کفار کے زیر اثر نیچے
دین کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 حضور فرماتے ہیں ایک معنی خداع کے فساد کے بھی حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں۔ ان معنوں کے روح سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فساد کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں میں اخلاص نہیں ہے۔ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور معنی 7ویں معنی یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول یا مومنین کو دھوکہ دینا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرنے سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول اور مومنوں سے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کا محاورہ قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح۔ یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، بیعت کے وقت خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس آیت میں رسول کی بیعت کو خدا تعالیٰ کی بیعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، سورہ انعام۔ کیونکہ وہ تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کے نشانات کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات میں رسول کے ساتھ ہونے والے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں رسول سے ہونے والے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں بھی اس طریق کلام کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے حضور نے اس حدیث کے الفاظ بیان فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا اے میرے رب تیری عیادت کس طرح کر سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اگر تو میرے اس بندے کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر خدا فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح کھانا کھلا سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا کیا تجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح پانی پلا سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی تیرا یہ پانی پلانا مجھے پہنچتا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے معاملہ کو اپنے ساتھ معاملہ قرار دیتا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کو اپنے ساتھ معاملہ قرار دیتا ہے۔ پس جس طرح بندوں کو کھانا نہ کھلانا خدا تعالیٰ کو کھانا نہ کھلانا، اور بندوں کی عادت نہ کرنے کے معنی خدا تعالیٰ کی عادت نہ کرنا، اور بندوں کو پانی نہ پلانا خدا تعالیٰ کو پانی نہ پلانا ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس کے بندوں کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینا کہلا سکتا ہے۔ اسی طرح کلام کو انجیل میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس طریقے کلام کو حضور فرماتے ہیں اس طریقے کلام کو انجیل میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کے موقع پر سب قومیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور وہ مومنوں سے کہے گا کہ خدا تعالیٰ کی میراث حاصل کرو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اس وقت راست باز اسے جواب میں کہیں گے اے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانا کھلایا، یا پیاسا دیکھا اور پانی پلایا؟ کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور اپنے گھر میں اتارا، یا ننگا دیکھا اور کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قیدی دیکھ کر تجھ پاس آئے؟ تب بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ یہ کیا
تو میرے ساتھ کیا۔ متی باب 25 کی آیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انجیل کے ناقلوں نے خدا تعالیٰ کی جگہ مسیح کو رکھ کر اس لطیف پر اسرار معاملہ کو بھونڈا بنا دیا ہے، مگر اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی کے مقرب یا پیارے سے سلوک کرنا خود اسی سے سلوک کہلا سکتا ہے، اور اسی لطیف استعارہ کو یخادعون اللہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ منافقوں کے غیر مخلصانہ افعال خود ان کے لیے وبال بن جائیں گے، کیونکہ جو شخص دھوکے سے کام لیتا ہے آخر اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ پس جب کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ در حقیقت اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔ جی آگے حضور وما یشعرون کی تشریح بیان فرماتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں شعور کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے باریک امور کے جاننے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے مشابہ الفاظ علم، عرفان، عقل اور فکر کے استعمال ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ مشابہ ہیں، لیکن ان سب الفاظ کے معانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ جیسا کہ عربی زبان کے ماہروں نے لکھا ہے، دراصل عربی زبان میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جو دوسرے لفظ کا کلی طور پر ہم معنی ہو، بلکہ ہر لفظ مختلف اور زائد معنی دیتا ہے۔ چنانچہ علم اس قسم کے جاننے کے لیے آتا ہے جو باہر سے پیدا ہو، یعنی سن کر یا دیکھ کر یا چھو کر یا چکھ کر پیدا ہو۔ مثلا کسی شخص کو ایک میٹھی چیز کا چکھ کر جس ذائقہ کا پتہ چلتا ہے وہ علم کہلا سکتا ہے، شعور یا عرفان نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح عرفان اس علم کو کہتے ہیں جو دوبارہ حاصل ہو، کیونکہ عرفان پہچاننے کو کہتے ہیں، اور پہچانتا انسان اس شے کو ہے جس کا علم اسے پہلے حاصل ہو چکا ہو۔ ایک شخص کو پہچاننے کے یہ معنی ہے کہ ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا تھا، دوبارہ دیکھ کر ہمارا وہ سابق علم تازہ ہو گیا اور ہم نے اس علم کے متعلق غلطی نہیں کی۔ روحانی علوم کو اسی لیے عرفان کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے یا فطرت صحیحہ کے ذریعے سے جو روحانی امور ہمیں معلوم تھے، ہم نے ان کا جب مشاہدہ کیا تو پہچان لیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا علم کلام الہی یا فطرت صحیحہ کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے عارف اسے کہتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کی صفات کا جن کا علم اسے کتاب الہیہ کے ذریعے سے حاصل ہو چکا تھا، مشاہدہ کر لیا اور سمجھ لیا۔ یہ وہی صفات ہے جن کو اس نے کلام الہی میں پڑھا تھا۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو علم، فکر و شعور کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے، اور عقل وہ ہے جو علم صحیح، فکر صحیح اور شعور صحیح کے مطابق کام کرے اور اپنے نفس کو ان کے خلاف چلنے سے روکے۔ فکر اس قوت کا نام ہے جو بیرونی علم سے نتائج اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے، اور مفکر اسے کہتے ہیں جو اس بسیط علم کو جو اسے حاصل ہو چکا ہے جوڑ کر اور ملا کر ایک نتیجہ پیدا کرے جو محض بسیط علم سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور شعور اس حص کو کہتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہے اور فطرت صحیحہ کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ پر شعور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی اندرونی طاقتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور ان جبلی طاقتوں کو محسوس کر کے اپنے لیے نیک راہ تجویز کرنے لگتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی تھی۔ چنانچہ بالوں کا اشعار اس لیے کہتے ہیں وہ اندر سے باہر کی طرف اگتے ہیں۔ اسی طرح شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے ہو اور جسم سے لگا ہوا ہو۔ شعار درخت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے باہر نکلتا ہے، اور شعار اس اشارے کو بھی کہتے ہیں کہ جو فوجیں باہم مقرر کر لیتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے سپاہیوں کو اپنا مطلب سمجھا سکے، اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ مخفی ہوتا ہے اور باہم راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے انگریزی میں پاس ورڈ اور واچ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ شعر کو بھی شعر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اندرونی جذبات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ظاہر کرنے والے امور کو بھی شعائر کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے منشا کا پتہ چلتا ہے اور اس کی صفات کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعر باطنی حواس کو کہتے ہیں، پر شعور وہ مخفی حص ہے
جو انسان کو اس کے اندرونی قوا کا علم دیتی ہے اور اس کا تعلق بیرونی علم سے نہیں۔ بس وما یشعرون کے یہ مانے ہوئے کہ دھوکہ دینا ایک ایسا فعل ہے جس کے خلاف فطرت صحیحہ گواہی دیتی ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو تو کیا سمجھنا ہے، خود اپنے نفس کو بھی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ منافقت ان افعال قبیحہ میں سے ہے جن کو فطرت صحیحہ بھی رد کرتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، اس آیت میں ان مسلمان کہلانے والے لوگوں کا ذکر ہے جو دل سے مسلمان نہ تھے اور صرف ظاہری طور پر مسلمانوں سے مل گئے تھے۔ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ جب مدینہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ لوگ بھی دیکھا دیکھی اسلام پر پورا غور کیے بغیر مسلمان ہو گئے، مگر جب اسلام میں داخل ہونے کی شرائط پر غور کیا، اس میں داخل ہو کر جو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں انہیں دیکھا تو اسلام میں ترقی نہ کر سکے بلکہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے ظاہراً اسلام کو ترک بھی نہ کر سکے۔ اس گروہ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا ہے: لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ سورہ توبہ۔ یعنی جب منافق لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور انہیں اس پر گرفت ہوتی ہے تو وہ عذر کرنے اور بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذر نہ کرو کیونکہ عذر بے فائدہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم پہلے تو رسماً ایمان لے آئے تھے، بعد میں پھر کفر میں چلے گئے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو اپنی خاص مصالحے کے ماتحت معاف کرتے رہیں گے تو بعض کو حسب مواقع سزا بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد بھی اور منافق عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا شغل یہ ہے کہ جن امور سے اسلام روکتا ہے وہ ان کے کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور جن باتوں کو اسلام تحریک کرتا ہے وہ ان کے نہ کرنے کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی مدد سے ہاتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پس خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً منافق ہی اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو آپ نہیں چھوڑتا۔ جی، آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی منافقین کا مزید ذکر کیا ہے اور یہ گروہ پیدا ہونے کے تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ کیا ہے اور روشنی ڈالی ہے اس تعلق سے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پہلے تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان کے دلوں سے اسلام نکل گیا۔ اس گروہ میں کچھ مرد بھی شامل تھے اور کچھ عورتیں بھی۔ یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے رہتے تھے لیکن کھلی مخالفت کی جرأت بھی نہ رکھتے تھے، پوشیدہ مخالفت کرتے تھے۔ جب اسلام کی مدد کا وقت آتا پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں نہ تھی، دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کی نصرت بھی جاتی رہی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ والوں کو اسلام کی خبر ہوئی اور ایک حج کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی آمد کا مدینہ میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم کی طرف رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوسرے حج پر ایک وفد بنا کر آپ کی طرف بھجوایا۔ اس وفد نے جب آپ سے تبادلہ خیالات کیا تو آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت مکہ میں آپ کی شدید مخالفت تھی، یہ ملاقات ایک وادی میں مکہ والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی، اس لیے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں کی تنظیم کے لیے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لیے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو بھجوایا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ سیرت ابن حشام کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں یہ لوگ جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ جب یہ لوگ واپس گئے تو تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھجوا دیا۔
جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے جاتے ہی بہت تھوڑے عرصہ میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے مدینہ میں پھیلنے سے پہلے مدینہ کی یہ حالت تھی کہ اس میں 2 عرب قبیلے بستے تھے جن کا نام اوس اور خزرج تھا، اور 3 یہودی قبیلے بستے تھے جن کا نام بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھا۔ یہودی کو مالدار تھے اور علوم دنیاوی سے آراستہ، لیکن تھے اقلیت میں، اور ارد گرد کی عرب آبادی کو ملا کر اور بھی کمزور ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مدینہ میں دنیاوی سیاست کا جال پھیلا رکھا تھا اور اختلاف پیدا کر اور حکومت کر کی سیاسی چال پر عمل پیرا تھے۔ آئے دن اوس اور خزرج میں لڑائیاں کرواتے تھے اور مدینہ کے امن کو خراب کرتے رہتے تھے۔ اسلام کے مدینہ میں آنے کے قریب زمانہ میں مدینہ کے لوگوں کو اس حالت کا احساس پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کیا۔ آخر بعض لوگوں نے یہ تجویز کی کہ اس فتنہ کے سدباب کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ مدینہ میں ایک منظم حکومت قائم کی جائے اور اپنے میں سے کسی شخص کو بادشاہ تجویز کر لیا جائے۔ یہ خیال زور پکڑ گیا اور مدینہ کے مشرک لوگ ایک بادشاہ کے انتخاب پر متفق ہو گئے۔ آخر ایک شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر، جو خزرج قبیلہ کا ایک رئیس تھا، سب کا اتفاق ہوا۔ عام رواج کے مطابق اس کے لیے ایک تاج بنوانے کا بھی فیصلہ ہوا، مگر ابھی تاج بنوانے کی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ ان تک اسلام کی آواز پہنچ گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی مشکلات کا علاج اسلام ہے نہ کہ بادشاہت، اور وہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے آخرکار مسلمان ہو گئے۔ قوم کا شدید اخلاص اسلام کی طرف دیکھ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اسلام کی حکومت کے قیام سے ان کی حکومت بالکل جاتی رہے گی۔ لیکن جب اسلامی نظام قائم ہوا تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کسی خاص دنیاوی وقار کی تمنا ایک خواب پریشان ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس احساس کے بعد جو خفیف سا لگاؤ بھی اسلام سے تھا جاتا رہا اور اسلام کی مخالفت دل میں پیدا ہو گئی، مگر ادھر قوم کی بڑی اکثریت اسلام کی شیدا ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے ظاہر میں یہ لوگ اسلام سے باہر بھی نہ نکل سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر میں تو یہ لوگ مسلمان بنے رہے، مگر اندر ہی اندر ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ ابتدا میں تو سابق عادت کے مطابق یہود سے مخفی دوستی گانٹھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی تجویزوں میں مشغول ہوئے اور کفار مکہ سے تعلق پیدا نہ کیا، کیونکہ قومی تعصبات کی وجہ سے وہ ان سے تعلق پیدا کرنے کو پسند نہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ احد کی جنگ کے موقع پر یہ منافقین کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام سے ناراض ہو کر راستہ میں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد یہود کی انگیخت کی وجہ سے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے پرانے قومی تعصب کو بھی بلا دیا اور کفار مکہ سے بھی ساز باز شروع کر دی، مگر پھر بھی ظاہری تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ان کے سردار مختلف جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے رہتے تھے، گو ہمیشہ مسلمانوں کو باہم لڑوانے کے منصوبے کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان منافقوں کا ذکر آتا ہے۔ ان کی آخری شرارت وہ تھی جو انہوں نے فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کی طاقت سے مایوس ہو کر قیصر کی حکومت سے ساز باز کر کے کرنی چاہی۔ اسی کے نتیجہ میں غزوہ تبوک کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا۔ آخر اس میں بھی ان کو مایوسی ہوئی اور شاید اسی صدمہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تبوک کے واقعے کے 2 ماہ بعد مر گیا اور اس پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا، اور کچھ لوگ تو سچے دل سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور باقی گمنامی میں ہلاک ہو گئے۔ آگے انہی منافقین کے تعلق سے جو آیات ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں اس آیت میں بما کانوا یکذبون کا ترجمہ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب سے کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما مصدریہ ہے
اور اپنے بعد کے فعل کے معنی کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کا فطرت صحیحہ کے مطابق کام نہ کرنا بتاتا ہے کہ ان کے دل مریض ہیں، کیونکہ اگر دل میں مرض نہ ہوتا تو کم سے کم یہ ان باتوں کو تو محسوس کرتے جو فطرت صحیحہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح صفرا کی ذاتی سے زبان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھا بھی کڑوا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح جن کے دل مریض ہوں وہ اپنی فطرت کی آواز کو صحیح طور پر نہیں سن سکتے۔ اس آیت میں بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے۔ پہلے رکوع کے شروع میں روحانی طور پر تندرست لوگوں کا ذکر تھا، پھر کفر کے بیماریوں کا ذکر ہوا، اب اس آیت میں نفاق کی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی بیماری کو مندرجہ ذیل علامات بتائی ہیں: اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاہد غدر، اذا خاصم فجر۔ بخاری کتاب المظالم۔ یعنی جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ یہ علامت منافقت کا لازمہ ہے، کیونکہ منافق چونکہ اپنے نفاق کو چھپانا چاہتا ہے، اس کا ذریعہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر اس پر کوئی الزام لگائے اور اس کے عیب کو ظاہر کرے تو وہ جھوٹ بولے اور اس سے لڑ پڑے اور گالیوں پر اتر آئے تاکہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف پھر جائے۔ اسی طرح اسے جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے اندرونہ کو چھپا نہیں سکتا۔ وعدہ خلافی اور عہد کو توڑنا بھی اس کے خواص میں سے ہونا لازمی ہے، کیونکہ منافق وہی ہوتا ہے جو ایک قوم سے بظاہر تعلق رکھ کر دراصل اس سے بگاڑ رکھے۔ امانت میں خیانت بھی اس کا ضروری خاصہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنے قومی راز غیروں کو بتائے بغیر وہ ان میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں بیماری کا بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ اسی کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اور لوگوں کے اعمال پر نیک و بد نتائج بھی وہی مرتب فرماتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کسی بیماری کے بڑھانے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کی بیماری کے دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سورہ یونس۔ یعنی اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو دل پر اثر کرنے والی نصائح پر مشتمل ہے اور سینہ کی سب بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ مرض جس کا اس آیت میں ذکر ہے قوت فیصلہ کا نہ ہونا، بزدلی اور نفاق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وعدہ خلافی اور جھوٹ کا یہ انجام دکھایا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا۔ آگے حضور فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے مرض بڑھا دینے سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوں مسلمانوں کو ترقی دیتا ہے ان کی طاقت بڑھاتا گیا، منافقوں کو اپنے دلی عقیدے کے خلاف ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے اور زیادہ نفاق سے کام لینا پڑا، حالانکہ دراصل اسلام کی شوکت ان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، آل عمران۔ اگر تمہیں کوئی آرام پہنچتا ہے تو ان منافقوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے شریعت اسلامی آہستہ آہستہ نازل ہوئی، پر جو احکام اور مسائل بڑھتے گئے، منافق کا نفاق اور بڑھتا جاتا تھا اور ان کی جان اور گھبراہٹ اور بزدلی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب کوئی محکم آیات نازل ہوتی ہیں اور ان میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ پہلی آیات میں کفار کی نسبت فرمایا تھا: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں منافقوں کی نسبت فرمایا: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو خواہ کس قدر عذاب ملتا ہو وہ مقابلہ کر کے اپنے دل کا بخار نکال لیتا ہے۔ اس طرح بدلہ لینے سے جو انسان کو تسلی ہوتی ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے، مگر منافق بدبخت چونکہ اپنے اندرونہ کو چھپاتا ہے اندر ہی اندر کڑ کڑ کر مرتا ہے۔ اس لیے منافق کی اس حالت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عذاب علیم کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ اسے دکھ کے ساتھ جبن کا مزہ بھی چکھنا پڑتا ہے۔ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اگلی آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کے معنی عربی زبان اور محاورہ کے مطابق ساری زمین کے ہیں، اور اس حصہ زمین کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کے نیچے آئے، جیسے کہتے ہیں عرض النعل جوتی کے نیچے آنے والا حصہ زمین، اور ہر نیچے کی چیز یا دبے ہوئے وجود کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے ان ضربا فارض، یعنی اگر اسے مارا جائے تو وہ عرض ہو جاتا ہے، یعنی بالکل دب جاتا ہے۔ محاورہ زبان میں عرض کے معنی ملک یا زمین کے ٹکڑا کے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں ارض الشام ارض مصر، یعنی شام کا ملک، مصر کا ملک۔ ہمارے ملک میں بھی زمینداری کی زمین کو اراضی کہتے ہیں۔ اس آیت میں عرض سے مراد ملک یا علاقہ کے ہیں، کیونکہ جن منافقوں کا ذکر ہے ان کے اعمال ساری دنیا پر حاوی نہ تھے بلکہ ملک عرب یا اس کی سرحدوں تک محدود تھے۔ منافقوں کا فساد کئی رنگ میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ مہاجرین اور انصار میں فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور قومی سوال کو اپنے بد اغراض کو پورا کرنے کے لیے آڑ بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب ایک معمولی سی بات پر مہاجرین اور انصار میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو اس وقت ساتھ تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شور مچا دیا کہ یہ مہاجر باہر سے آ کر ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تم لوگوں نے ان کو سر پر چڑھا رکھا ہے، اگر ان کی مدد نہ کرو تو وہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس قول کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، سورہ منافقون۔ یہ منافق ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہیں ان پر اپنے روپے نہ خرچ کیا کرو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ اور جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھا کہ انصار جوش میں آ گئے ہیں تو جڑ پر تبر چلانا چاہا، یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی اور کہہ دیا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورہ منافقون۔ یعنی ہمیں مدینہ پہنچ لینے دو، وہاں مدینہ کا سب سے بڑا آدمی یعنی خود عبداللہ ابن ابی اس کے سب سے ذلیل آدمی کو یعنی نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی کو وہاں سے نکال دے گا۔ آگے حضور انہی منافقین کے طور طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کبھی یہ لوگ یعنی یہ منافقین کبھی یہ لوگ قومی گنہگاروں کی پیٹھ ٹھونکتے تھے تا وہ جوش میں آ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر معترض ہوتے تاکہ لوگوں میں بددلی پھیلائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، سورہ توبہ۔ یعنی ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو تیری صدقات کی تقسیم پر معترض ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ جن کو صدقہ میں سے مال نہ ملا ہو ان میں بددلی پیدا ہو۔ اسی طرح آپ کے متعلق اعتراض کرتے تھے ہوا اذن، وہ تو کان ہی کان ہے، یعنی اس نے تو چاروں طرف سے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، کوئی آدمی آزادی سے اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتا۔ کبھی مشکلات کے وقت مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلصین صحابہ کو کوئی نقصان جنگ میں پہنچتا تو کہتے دیکھا یہ ہمارے مشورہ پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ہم نے پہلی ہی صورتحال کو بھانپ لیا تھا اور اس جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے۔ کبھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلاتے، جیسا کہ فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا
यक़ूलून लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना माअहुम वला नुतिउ फ़ीकुम अहदम अबदा व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। यानी क्या तुझे इन मुनाफ़िकों का हाल मालूम है कि वह अपने अहले किताब काफ़िर भाइयों को जाकर उकसाते हैं और कहते हैं अगर तुमको मदीना से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ ही मदीना छोड़ जाएंगे और तुम्हारे मामला में हम किसी की बात न सुनेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारे साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये झूठ बोलते हैं। चनाचे ऐसा ही हुआ, जब अहले किताब को जलावतन किया गया तो वो लोग साथ न निकले, और जब इनसे लड़ाई हुई तो उन्होंने इनका साथ न दिया, क्योंकि उनकी असल गर्ज तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़साद फैलाना थी। इसी तरह एक फ़साद का तरीक़ ये था कि वो मुसलमानों को डराने की कोशिश करते थे। चनाचे फरमाता है वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ अज़ाउ बिही, जब कोई अमन या खौफ की बात उनको मालूम हो जाए तो उसे खूब फैलाते हैं ताकि मुसलमानों में फ़साद पैदा हो जाए। खौफ की बात तो इसलिए कि मुसलमान डरें, और अमन की बात इस मौका पर जब देखें कि बाज़ मुसलमान इस सुलह पर खुश नहीं तो ऐसे मौका पर वो मुसलमानों को जोश दिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस तरह सुलह करके हमको ज़लील किया जा रहा है। हुज़ूर आगे फरमाते हैं गर्ज़ मुनाफिक तरह तरह से मुल्क में फ़साद पैदा करते थे, और इस आयत में बताया गया है कि जब उनसे कहा जाता है कि इस तरह फ़साद पैदा करने से क्या फ़ायदा, ऐसा ना करो, तो वो ये जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह के लिए ऐसा करते हैं। ये भी मुनाफिकों की एक अलामत है। अपने गंदे आमाल को छुपाने के लिए हमेशा अपने आमाल के लिए कोई ना कोई ऐसा बहाना बना लेते हैं जिससे उनके आमाल बज़ाहिर नेक नज़र आएँ। किसी मौका पर गरीबों की इमदाद का बहाना, किसी मौका पर मुसलमानों को तबाही से बचाने का बहाना, किसी मौका पर दुश्मन के जोश को ठंडा करने की कोशिश का बहाना। गर्ज़ अपनी बदनीयती को नेक नियति के पर्दा में छुपाने की कोशिश हमेशा उनकी तरफ से होती रहती है, और अगर वो ये ना करें तो अपनी निफाक को छुपाएं किस तरह। हर कौम और हर मुल्क के मुनाफिक इसी तरह करते हैं, और जिन कौमों की तबाही के दिन आ जाते हैं वो उनके धोखे में आकर सच्चे खैरखाओं को छोड़ देती है। मगर अल्लाह ताला ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को उनके धोखा से बचाया और उनकी शरारतें उन्हीं के सरों पर उलट पड़ीं। हुज़ूर आगे फरमाते हैं मुनज़्ज़म जमातों में मुनाफ़िकों का ग्रुह ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तंजीम ना हो तो मुनाफ़िकत करने की ज़रूरत कम ही होती है, लेकिन जब एक जमात मुनज़्ज़म हो तो उसे छोड़ना कमज़ोर दिलों लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो एक तरफ तो अपनी जमात से भी ताल्लुक़ बनाए रखते हैं और दूसरी तरफ खुफिया उनके मुखालफों से भी साज़बाज शुरू कर देते हैं। जमात अहमदिया चूँकि एक मुनज़्ज़म जमात है, उसे इस ख़तरा को हमेशा सामने रखना चाहिए। मुनाफिकों का वजूद इसमें पाया जाना उसकी कमज़ोरी की अलामत नहीं बल्कि उसकी तंजीम का सबूत है। हाँ, ज़रूरत इस अमर की है कि वह मुनाफिकों की चालों को जो कुरान करीम में बयान हुई हैं समझे और उन्हें मद्देनज़र रखकर मुनाफिकों को पहचाने और उनसे वही मामला करे जो कुरान करीम ने तजवीज़ किया है, और उनके हथकंडों में ना आए। वो शैतान की तरह खैर खा बनकर ही हमले किया करते हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। सीरीज़ का अगला एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।